آج کے دنوں میں خاص طور پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو دیکھ کے دل پتہ نہیں کہ میرے خیال میں پہلی دفعہ سمجھ میں آئی یہ بات کہ خون کے آنسو جو ہے اس کو رونا کس کو کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کمال بات ہے کہ اس میں تمام لوگ اپنا اپنا جتنا بھی حسب توفیق حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں، اچھا اور برا اس کی بحث میں نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں کہیں بھی دیکھیے کہ جہاں بھی اسلامی نظام قائم ہوتا ہے وہاں سیاسی جماعتوں پہ جو مذہبی جماعتیں وہ بڑی حاوی ہوتی ہیں اور مذہبی جماعتیں ایک سیاسی رنگ اور روپ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کو ابھی دوں گا ڈیورنگ دا ڈسکشن انشاءاللہ تعالی۔ آج یہی بات کریں گے کہ جو جتنی بھی اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان میں اپنا مثبت کردار کس طرح ادا کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ حافظ حمداللہ ہیں جو کہ رہنما ہے JUI فے کے، ہمارے ساتھ انتہائی محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ السلام علیکم طاہر بھائی۔ طاہر بھائی بڑی ایبسنس کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں، ہر جگہ سکرین پہ نظر آتے ہیں سوائے ہمارے پاس کہ آپ ہم تو ہر وقت آپ کے دل میں رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کی سچ ہے، یہ بات آپ کی سچ ہے۔ اور امیر العظیم صاحب ہوں گے جو کہ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ہے پاکستان کے۔ السلام علیکم امیر صاحب، آپ تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور ابتدا جو ہے وہ حمداللہ بھائی سے کرتے ہیں۔ حمداللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ دونوں دوستوں کو اور آپ کو میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمداللہ بھائی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو مذہبی جماعتیں جو ہیں، ہمارا تخیل یہ ہوتا ہے یا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں مثال کے طور پہ جیسے تبلیغی جماعت ہے یا ان کا مشن جو ہے وہ مذہب کو تبلیغ کو پھیلانا یا ان کے لیے کام کرنا یا دینی طرف لے کر آنا، لیکن پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی مثال ابھی ہم باہر کی نہیں لیتے، پاکستان کی لے تو جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ سیاست کے ہم تو نہیں ہے ظاہر ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مذہبی جماعتیں سیاست میں آ کے کیا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں، موٹیو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ اور دیکھیے جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے تو میرے خیال میں مذہبی جماعتوں کا موٹو کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ آپ مذہبی جماعتوں کو یہ ایک اصولی موقف ہے، میرے خیال میں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے اس کو تسلیم کرنا کیونکہ اس اصولی موقف کا تعلق آپ کے دو قومی نظریے سے ہے۔ اگر پاکستان 14 اگست سن 1947 میں قیام پاکستان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی پاکستان ہوگا، جمہوری پاکستان ہوگا اور قائد اعظم کا پاکستان ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان بحیثیت قوم جو 24 کروڑ عوام ہے، جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، اب اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں، وہ سیاسی نظام میں ہو، حکومتی امور میں ہو، عدالتی نظام میں ہو، وہ شخصی ذاتی انفرادی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، اخلاقیات کے میدان میں ہو، تو اسلامی نظام کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے سن 1973 کے آئین میں جو یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ریاست اور مملکت جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا دین اور مذہب اسلام ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پاکستان ایک بے مذہب بیزار اور لادین ملک نہیں ہے۔ جب ہمارے جڑوں میں، پاکستان کی جڑوں میں یہ بنیادی نقطہ اور نظریہ شامل ہے، اب مذہبی جماعتوں کا موٹو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بول رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام وہ جمعیت علماء ہے جو تسلسل ہے جمعیت علماء ہند کا، اور جمعیت علماء ہند تھی، پاکستان نہیں تھا۔ وہاں موٹو کیا تھا؟ وہاں موٹو بھی یہی تھا کہ ہم انسانیت کی بات کریں گے، اس کے بعد امت مسلمہ کی بات کریں گے، اور اس کے لیے نظام اسلام کی بات کریں گے۔ اور ہاں، اسلام اور امت مسلمہ کا دشمن کون ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے اس وقت اس خطبہ، وہ اعلامیہ جو شیخ الہند نے جمعیت علماء ہند کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دنیا کو دی اور قوم کو دی کہ یہاں انگریز مسلط رہا ہے، لہذا انگریز کبھی بھی اسلام اور امت مسلمہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو جب قیام پاکستان وجود میں آیا تو آج بھی جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موٹو یہ ہے کہ پاکستان میں
اگر نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں نام کے حد تک نہیں بلکہ عملاً ریاست کی ذاتی زندگی میں افراد کی اور ریاست کی سیاسی اور حکومتی زندگی میں، عدالتی زندگی میں اور معاشی زندگی میں بنیادی محور ان دو قومی نظریوں کو اور اس نعرے کو جو اسلام کی بات کیا کرتے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے، اور آئین نے جو ضمانت دی ہے کہ اسلام بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پاکستان میں اسلام کو اہمیت حاصل ہو، ترجیح حاصل ہو، اسلامی ہدایات اور تعلیمات کو ترجیح حاصل ہو، جیسے کہ آئین میں کہا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ اب رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں جتنی بھی آئین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات کی ضمانت انہوں نے دی ہے، عقیدے کی جیسے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی ضمانت آئین نے دی ہے، اس ملک کا اور اس خطے اور جغرافیہ کا مذہب کیا ہوگا، دین ہوگا اور اسلام ہوگا، اخلاقیات کیا ہوں گے جو 62 اور 63 میں آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے بنیادی تعلیم قرآن اور سنت کی اور اسلام کی تعلیمات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اخلاقیات جو سنت نبوی کی سیرت پہ چلتے ہوئے وہ اخلاقیات، اس لیے جمعیت علماء اسلام کا اور مذہبی جماعتوں کا بنیادی موٹو یہ ہے کہ یہ ملک اسلامی ہو، یہ ملک فلاحی ہو، اور یہ ملک وہ پاکستان ہو جس پاکستان کا تصور علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی۔ پاکستان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان شیخ خرچیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان کمیشن اور کرپشن کے لیے نہیں بنا، پاکستان فرقواریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان لسانیت کی تقسیم کے لیے نہیں بنا۔ یہاں ایک ملت ہونا چاہیے، یہاں ایک قوم ہونا چاہیے، یہاں وحدت ہونا چاہیے، جس کے لیے بنیادی چیز وہ نظام ہے۔ حافظ صاحب آپ کا پیغام آ گیا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو میں شامل کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بڑی آئیڈیلسٹک سی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائے تو قائد اعظم کو بھی کافر کہا گیا، کافر اعظم کہا گیا۔ اس کے بعد ان کی جو بہن تھی وہ الیکشن کے اندر کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بھی سامنے آپ کے بعد مودودی صاحب تشریف لائے تو ان کے اوپر کون کون سے فتوے لگے، اسرار صاحب نے تفسیر قرآن فرمائی تو ان کے اوپر کیا کیا فتوے لگے۔ یہ کسی سے باہر نے نہیں لگائے، یہ مذہبی طبقے نے ہی لگائے۔ اگر مذہبی طبقہ اب سیاست میں آنا چاہتا ہے تو پاکستان کی جو آج کی جو 20 سال کی نسل ہے اس نے سوائے جھوٹ کے، تہمت کے، ایک دوسرے کے پردے اٹھانے کے، ویڈیو لیکس کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو سیاسی جماعت یہ کر رہی ہے تو مذہبی جماعت سیاست میں آ کے اپنے آپ کا جو انگ ہے، جو رنگ ہے، وہ لوز نہیں کر جاتی؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں، تو یہ تو نارمز اینڈ ویلیوز ہے نا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، چاہے وہ سیاسی پیور ہو یا مسلکی ہو یا دینی اور مذہبی ہو، ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر دینی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتی رہی ہیں یا کسی اور کے اوپر فتوے لگاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں بھی یہ کام ہوتی رہی۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتی رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔